اگر کوئی معافی مانگنے آئے تو معاف کر دینا، معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر معافی مانگنے سے یا معاف کرنے سے عزت گھٹے تو کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، میں دے دوں گا۔ یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حبار بن اسود یاد ہے شخص، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا قاتل، اسی نے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ منورہ جا رہی تھی۔ اس کو پتا چلا، یہ گیا اور جا کر کے ایسا نیزہ مارا کہ اس نیزہ مارنے کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا، اور جب انتقال ہوا تو آپ امید سے تھی، بچہ تھا آپ کے پیٹ میں، اور یہی حبار بن اسود فتح مکہ کے بعد چہرے پہ نقاب ڈال کے آپ علیہ السلام کے سامنے آتا ہے اور ہنکر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، سنا ہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو معاف فرما دیتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اسود، بیٹیاں بھولی نہیں جاتی، تو چہرے سے نقاب ہٹا کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کر دوں گا، میں تجھے بھی بخش دوں گا۔ ارے پوچھو جا کر ایک باپ سے کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے، اپنے باپ کا وقار ہوتی ہے ایک بیٹی، باپ کی سر کی عزت کا تاج ہوتی ہے ایک بیٹی، یہ لاڈلیاں ہوتی ہے، یہ چہیتی ہوتی ہے، یہ اس لائق ہوتی ہیں کہ ان سے وفا کی جائے۔ کیا مشکل دور رہا ہوگا آج ہمارے لیے۔ مشکل ہوتا ہے نا بھائی کو معاف کرنا، بہن سے کوئی حرکت ہو جائے اس کو معاف کرنا، ہمارے چچا ماموں، مشکل ہوتا ہے نا معاف کرنا، ہم سب کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں صاحب وہ تو حضور تھے، وہ تو معاف فرما دیتے تھے۔ ارے مسلمانوں، تم بھی تو اسے رسول کی امت ہو۔ ہماری ماں اور بہنوں کو قتل کر کے بعد تو کوئی ہم سے معافی مانگنے نہیں آتا نا۔ غلطیاں ہیں، کر دو درگزر۔ ہندا یاد ہے آپ کو، آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اس نے، وحشی یاد ہے آپ کو، ان سب کو میرے رسول نے بخش دیا، سب کو بخش دیا۔ حدیث سناؤں؟ فرمایا کہ اگر کوئی معافی مانگنے آئے، کیا ہے وہ رشتہ دار ہو یا قریبی ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، اور اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو کل میرے حوض پر نہ پہنچنا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں پلاؤں گا، نہیں پلاؤں گا اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے پانی جس نے معاف نہ کیا ہوگا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کتنے جنازے ایسے اٹھ گئے، کتنی موت ایسی ہو گئی کہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے بنا صلح کے وہ لوگ اس دنیا میں گئے ہیں وہ اس دنیا سے اس حال میں۔ ہم نے سیکھا ہی نہیں معاف کرنا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا آخری خطبہ دیا نا تو سب موجود تھے، اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، اپنے صحابہ سے، ذرا بتاؤ میں نے کبھی تمہارے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، کوئی زیادتی تو نہیں نہ کی، کسی کا حق تو نہیں مارا؟ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو آؤ اور آ کر کے بدلہ لے لو۔ ہاں، یہ میرے نبی نے کہا کہ آؤ اور آ کر مجھ سے بدلہ لے لو، اور فرمایا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ قیامت کے کسی بوجھ کو سنبھال سکے، نہیں، یہ میرے اندر اتنی طاقت۔ ہمارے تو بنا معاف کیے جنازے اٹھ گئے۔ کیا ہمیں ڈر نہیں ہے آخرت کے مطالبے کا؟ ہمیں نہیں ہے؟ معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا جو دشمنان اسلام تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جب آئے نا اسلام کے لیے تو آپ اسلام کھڑے ہو گئے احترام میں، تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو کافر کا بیٹا ہے، یہ تو دشمن کا بیٹا ہے۔ فرمایا ہاں صحیح کہتے ہو کہ یہ دشمن کا بیٹا تھا، یہ غدار کا بیٹا تھا، یہ دشمنان اسلام کا بیٹا تھا، لیکن آج یہ مومن بننے آیا ہے۔ معاف کر دیا اور وہ صحابی بنے، ابو جہل بن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیر نہ کرنا، معافی بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھو۔ اور جب تم خود سے یہ امید کرتے ہو کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد ہمارا رب ہمیں بخش دے گا، تو کیا تم اس انسان کی غلطیوں کو درگزر نہیں کر سکتے جس نے غلطی سے یا جان بوجھ کر یا انجانے میں تمہارا دل دکھا دیا ہو، تمہیں کچھ غلط جملے کہہ دیے ہوں، تمہارا سینہ چھلنی کر دیا ہو؟ تم بھی یاد رکھو، ہم نے بھی تو اللہ رسول کے حق کو ضائع کیا ہے، ہم کون سے شریف ہیں؟ لیکن منہ ہے نا ہمارا کہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، معافی مانگیں گے تو معاف کر دے گا۔ تو ہمارے اندر کیوں تکبر آ جاتا ہے اس وقت؟ جا میں نے معاف نہیں کرنا، کر دو، کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ کعب علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ابو ذر اگر لوگ تجھے پریشان کرنے لگے تو کیا کرے گا؟ توجہ چاہوں گا میں کہ ابو ذر اگر لوگ تجھے پریشان کرنے لگے تو کیا کرے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ درگزر کروں گا۔ فرمایا لوگوں نے پھر پریشان کیا، کیا حضور پھر درگزر کر دوں گا؟ فرمایا کہ پھر پریشان کیا تو کہا یا رسول اللہ میں اس زمین کو ہی چھوڑ دوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مان لے تو نے زمین کو چھوڑ دیا، تو دوسری جگہ چلا گیا، وہاں تجھے لوگوں نے پریشان کیا، یہاں حضور سمجھانا کچھ اور چاہ رہے تھے، اس لیے سوال پہ سوال کر رہے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ جھکا لیا، پھر حضور فرمانے لگے کہ ابو ذر درگزر کرو، درگزر کرو، درگزر کرو، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ سمجھا رہے تھے کہ ساری زندگی لوگوں کو درگزر کرتے رہنا، ساری زندگی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا دل توڑ کر انہیں روا کر رب سے معافی مانگیں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے حق الگ چیز ہے، یاد رکھو، لیکن دل کسی انسان کا، کسی مسلمان کا توڑ دیا، مصلی پر رب سے معافیا مانگ رہے ہو، کل اس نے اگر سوال کر لیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا سیکھو، اور اگر خود سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگنا سیکھو۔